بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، لیکن کچھ معذوروں کو ان کی عذر کی وجہ سے رخصت دیا ہے کہ وہ بعد میں رمضان کے روزے کی قضا کر لیں، جس کا تذکرہ اس سے پہلے میں نے کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے تو شریعت کی نظر میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کبھی اس روزے کی بھرپائی یا کوئی بھی روزہ اس چھوڑے ہوئے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دیا تو اس کے لیے یہی طریقہ بچا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ سے روئے، کیونکہ اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ اس سلسلے میں یہ جو حدیث بہت مشہور ہے کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو اگر زمانے بھر روزہ رکھے تو اس کی قضا نہیں کر سکتا، یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ابوالمطوس اور ان کے باپ دونوں مجہول ہیں۔ من افطر یوم من رمضان من غیر عذر لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، کہا کہ اگر جان بوجھ کر ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی بھر اس روزے کی قضا کرے تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے لیے بہت زیادہ وعید اور بہت زیادہ گناہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور میرا بازو پکڑ کر کے اٹھایا، پھر مجھے لے کر کے چلے یہاں تک کہ ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس پہنچے، ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ کے پاس پہنچے اور مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس پر چڑھ سکوں۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں اور تمہیں اوپر تک پہنچنے میں آسانی کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے بہت تیز اور سخت آواز سنی، چیخو پکار کی آوازیں مجھے سنائی دی۔ میں نے کہا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کی ایڑیوں کو اوپر ٹانگ دیا گیا ہے اور ان کے چہرے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون گر رہا ہے۔ میں نے ان کو اس طرح دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے افطار کا وقت ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ گویا کہ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اتنی دردناک سزا دے گا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ترک صیام کا گناہ، روزہ نہ رکھنے کا گناہ اتنا شدید ہے، اس لیے روزے کے بارے میں
بغیر کسی شرعی عذر کے ہم کو غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر صورت میں روزہ رکھنے کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وعید بیان فرمائی ہے اسے سننے اور پڑھنے کے بعد ایک مومن کا روکتا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اس قدر سخت وعید جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے عمل کے بارے میں ہمیں غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے جسے ابن خزیمہ اور بیہقی اور کئی لوگوں نے روایت کیا، بیہقی نے شعب الایمان میں، وہ بسند علی بن زید بن جدعان عن سعید بن مسیب عن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے حدیث مروی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کے کل 12 ٹکڑے ہیں، 12 جز ہے اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، اور اسی میں ہے جس نے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی نیکی کیا تو اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر رمضان کے دنوں میں کوئی نفلی نیکی ادا کیا تو وہ فرض کے برابر لکھی جاتی ہے، اور اگر رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس طرح کر کے اور بھی ٹکڑے ہیں، مگر یہ روایت منکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اپنی شہرت کے باوجود، انتہائی زیادہ ہمارے درمیان مشہور ہونے کے باوجود یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک راوی سیء الحفظ ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کے باوجود اس نے ثقہ راویوں کی حدیث کی مخالفت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں تقسیم کیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، جبکہ ابن ماجہ اور احمد وغیرہ میں صحیح روایت جو ہے وہ یہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِّن رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، گویا کہ 30 دن جب تک رمضان رہتا ہے تب تک صبح و شام، رات اور دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ ضعیف حدیث کہہ رہی ہے کہ صرف آخری عشرے میں ایسا کرتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ معنی کے اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادتوں کا ثواب بعض مناسبات اور بعض مواقع سے کم اور زیادہ ہونا یہ اللہ کی شریعت کا ایک حصہ ہے، مگر رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو، صرف اسی ایک منکر روایت میں اس کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دوسری صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ یہ بات ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، چھوٹے سے بڑے تک یہ بات سنی اور سنائی جاتی ہے، اس کو مانا اور منایا جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بات شریعت کے ذخیرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بات نہ تو صحیح ہے اور نہ واقع کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرض پر انسان کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جس روایت میں نقل کی گئی ہے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنا ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اسے دین بنانا یا اس کو ماننا یا اسے سچ سمجھنا ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات آپ سمجھ لیں اور اسے یاد کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو جو دین دے کر بھیجا ہے
اس میں یہ بات تو موجود ہے کہ اللہ رب العالمین بعض مناسبتوں کی وجہ سے اور بعض جگہوں کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، اسی طرح گناہوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ بعض جگہوں میں بعض اوقات میں اللہ رب العالمین گناہوں میں بھی اضافہ کرتا ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ مگر رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ایسا اجر دینا یا ایسا ثواب دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ واقعاتی دنیا میں اگر دیکھا جائے کہ سچائی کیا ہے تو ظاہر بات یہی بنے گی کہ اللہ رب العالمین نے جب ہم کو نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو نہیں بتایا تو ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر یہ بات دین ہوتی، اگر یہ بات سچ ہوتی تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ہوتی، یہ منکر راوی اس کو بیان کرنے میں تنہا نہیں ہوتا، دوسرے قابل اعتماد راویوں نے اسے بیان کیا ہوتا، تو جب بیان نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔